اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج اللہ تعالیٰ خود آپ سے پوچھے کیا تم واقعی ہدایت چاہتے ہو تو کیا آپ پورے یقین سے ہاں کہہ سکیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے مگر دل میں قرآن نہیں؟ کتنے لوگ روز دنیا کی خبریں پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا پیغام پڑھنے کا وقت نہیں نکالتے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل بے سکون کیوں ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں۔ آج آئیں قرآن کریم کی یہ پہلی عظیم رہنمائی سنتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف متحدہ ہیں، ان کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے کلام کے سامنے عاجزی اختیار کر لے اور یہ سمجھے کہ اللہ کا علم ہر علم سے بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ فرمایا یہ ہدایت ہے، یعنی جو شخص اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بدلنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن روشنی ہے، سکون ہے، رحمت ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی پہلی صفت بیان فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ترجمہ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم، قیامت اور حساب کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اصل ایمان وہی ہے جو نظر آنے والے چیزوں پر نہیں بلکہ اللہ کے وعدے پر قائم ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ترجمہ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی نماز کو وقت پر خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور پوری پابندی سے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم۔ نماز وہ رشتہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب نماز مضبوطی ہوتی ہے تو دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے آیات مال ہمارا انہیں اللہ کی امانت ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کی
رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ، اور وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ سچا مسلمان تمام اللہ کے نبیوں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کو اپنے زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ کی زندگی بدل دے تو آپ اپنے اندر یہ 5 صفتیں پیدا کریں: غیب پر مضبوط ایمان، نماز کی پابندی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی تمام نازل کردہ وحی پر ایمان، آخرت پر کامل یقین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا دوست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے